السلام علیکم ناظرین، ہم لوگ بات کر رہے تھے وضو کے بارے میں۔ تو آج ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں وضو کے مستحبات کے بارے میں۔ وضو میں 5 چیزیں مستحب ہیں۔ دائیں طرف سے وضو کو شروع کرنا، بعض علماء نے اسے سنتوں میں شامل کیا ہے اور یہی زیادہ درست بات ہے۔ دوسری چیز ہے گردن کا مسح کرنا۔ تیسری چیز ہے وضو کے کام کو خود کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا۔ چوتھی چیز ہے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، اور 5ویں چیز ہے پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ یہ 5 چیزیں وضو کے مستحبات میں شمار ہوتی ہیں۔ گردن پر مسح ہم کس طرح سے کریں؟ گردن پر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی پشت کی جانب سے مسح کرنا چاہیے، اور گلے پر مسح کرنا بدعت ہے۔ بعض لوگ مسح ایسے کرتے ہیں کہ وہ گلے پر مسح کرتے ہیں یا ہاتھ کو گلے تک لے آتے ہیں، تو یہ ہم نے پڑھ لیا کہ بدعت میں شامل ہے۔ وضو کے آداب کیا ہیں؟ ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، تو وضو کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹی انگلی، جو ہمارے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی ہے، اس کا سرا بھگو کر کانوں کے سوراخ میں ڈالنا۔ دوسری چیز ہے نماز کے وقت سے پہلے وضو کر لینا۔ تیسری چیز ہے اعضاء کو دھوتے وقت ہاتھ سے ملنا۔ چوتھی چیز ہے انگوٹھی یا چھلے کو ہلانا۔ ہم نے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی یا کوئی چھلا پہن رکھا ہوتا ہے، تو اگر اس کو اپنی جگہ سے نہ ہلایا جائے تو پانی نیچے تک نہیں پہنچے گا، اور ہماری وہ جگہ خالی رہنے کی وجہ سے، وہاں پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے ہمارے وضو ٹھیک سے نہیں ہوگا، تو اس لیے اس کو ہلا لینا چاہیے۔ دنیا کی باتیں نہ کرنا۔ وضو کے درمیان میں جو دنیا کی باتیں، یہاں وہاں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زور سے پانی منہ پر نہ مارنا۔ زیادہ پانی نہ بہانا۔ ہر وضو کو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا۔ وضو کے بعد درود شریف پڑھنا۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت اور وہ دعا جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا۔ وضو کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھنا۔ تحیۃ الوضو سے اللہ تعالیٰ گزشتہ صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، یعنی کہ 2 رکعت نفل پڑھنا جس کا نام ہوتا ہے تحیۃ الوضو، وضو کے بعد پڑھتے ہیں وہ، تو اس کے پڑھنے کا آپ نے فائدہ سن لیا کہ گزشتہ صغیرہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں مکروہات وضو کے بارے میں، یعنی کہ وضو میں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کیا جائے تو وہ مکروہ ہیں۔ وہ 4 چیزیں ہیں: ناپاک جگہ پر وضو کرنا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا، سنت کے خلاف وضو کرنا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے ہمارا وضو مکروہ ہو جائے گا، ہمیں اس سے پرہیز کرنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نواقض وضو کے بارے میں۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کرنے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ایسی چیزیں 8 ہیں جن کے کرنے سے ہمارا وضو ٹوٹے گا۔ پہلی چیز ہے پاخانہ یا پیشاب کرنا۔ دوسری چیز ہے ریح یعنی ہوا کا خارج ہونا۔ تیسری چیز ہے بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ چوتھی چیز ہے منہ بھر کے قے کرنا۔ 5ویں چیز ہے لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ چھٹی چیز ہے بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ 7ویں چیز ہے مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا۔ 8ویں چیز ہے نماز میں کہکا مار کر ہنسنا۔ اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، ہمیں دوبارہ سے وضو کرنا چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں تک میں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں، ان کے جوابوں کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ
اگر زخم پر خون ظاہر ہوا اسے انگلی یا کپڑے سے صاف کر لیا، پھر سے ظاہر ہوا پھر صاف کر لیا، کئی بار ایسا ہو گیا، وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ تو دیکھیں، اگر خون پونچھا نہ جاتا تو بہہ جانے کے لائق تھا یا نہیں؟ اگر تھا کہ بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر اتنا نہیں تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اگلا سوال ہے کہ کے میں کیا چیز نکلے تو وضو ٹوٹے گا؟ تو اگر خالص بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کے علاوہ پت، خون یا کھانا پینا، پانی جو بھی منہ بھر کے نکلے اس سب سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب سوال ہے کہ بدن میں کسی جگہ پھنسی ہے، اس میں سے خون یا پیپ کا دھبا کپڑے میں لگ جاتا ہے، تو کپڑا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ہم میں سے اکثر اسی شک کی وجہ سے یا کپڑے بدلتے ہیں یا نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ کپڑے پر نشان ہے تو نماز نہیں ہوگی، تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر خون یا پیپ نکل کر بہنے کے لائق نہیں ہے، کپڑا لگنے سے دھبا آ جاتا ہے تو وہ کپڑا پاک ہے، لیکن پھر بھی دھو لینا بہتر ہے۔ اب نیند کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر ٹیک لگا کر یا سہارا لگا کر سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کس قسم کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ تو جواب یہ ہے کہ کھڑے کھڑے سو جانے یا بغیر سہارا لگائے ہوئے بیٹھ کر سو جانے یا نماز میں کسی بھی حیت پر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے سجدے میں سو گیا یا قعدے میں سو گیا، یعنی کہ جس وقت ہم بیٹھے ہوتے ہیں، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو ایک اور ہم نے بات کی کہ کہکا مار کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا نماز میں کہکا مار کر کھلکھلا کر ہنسنے سے سب کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور کہکے سے کیا مراد ہے؟ مطلب کہکا اصل میں کہتے کسے ہیں؟ ہلکی سی اسمائل پاس کرنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے ہمارا؟ کہکے سے مراد ہے کہ اتنے زور سے ہنسنا کہ اس کی آواز دوسرے پاس والے لوگ بھی سن سکیں۔ نماز میں کہکا مار کر ہنسنے سے وضو ٹوٹنے کی کچھ شرطیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہنسنے والا بالغ مرد یا عورت ہو، کیونکہ نابالغ کے کہکے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جاگتے میں ہنسے، اگر نماز میں سو گیا اور سوتے سوتے کہکا مار کر ہنسا تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جس نماز میں ہنسا ہے وہ رکوع اور سجدے والی نماز ہو، اگر نماز جنازہ میں کہکا مار کر ہنسے گا تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ ساری شرائط تھیں جن سے ہمارے وضو کے ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ جب جب یہ چیزیں پائی جائیں تو وضو دوبارہ کر لینا چاہیے۔ اب وضو سے جڑے ہوئے چند ضروری مسائل ہیں جو اکثر ہماری روزمرہ زندگی میں پیش آ رہے ہوتے ہیں، ان پہ نظر ڈالتے ہیں تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ پاؤں پھٹ گئے اور اس میں روغن یا موم یا کوئی بھی دوا بھر لی، اگر اس کے نکالنے سے نقصان ہو تو نہ نکالے اور اوپر سے ہی پانی بہا لے، وضو ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے تھوک میں خون معلوم ہوا، تو اگر خون بہت کم ہے اور تھوک کا رنگ زردی یا سفیدی مائل ہے تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پھوڑے میں زخم بہت گہرا ہو گیا، تو جب تک خون پیپ زخم کے اندر ہے، باہر نکل کر بدن پر نہ آئے، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ پاؤں میں کوئی پھوڑا ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ اس پر پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے تو پانی نہ ڈالے اور وضو کرتے وقت بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لے، اس کو مسح کہتے ہیں، اور اگر مسح بھی نقصان کرے تو ہاتھ بھی نہ پھیرے، اتنی جگہ چھوڑ دے تو وضو ہو جائے گا۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ ہونٹ کا جو حصہ ہونٹ بند ہونے کے بعد دکھائی دیتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ چھٹا مسئلہ ہے کہ اگر کئی مرتبہ تھوڑی تھوڑی قے ہوئی تو وہ اگر سب ملا کر اتنی ہو گئی کہ منہ بھر کر ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ انجیکشن کے ذریعے سے خون
जो निकाला जाता है, सिरिंज में आता है, उससे वज़ू टूट जाता है या नहीं? तो हाँ, उससे वज़ू टूट जाता है। एक मसला ये भी पेश आता है, औरतों को मालूम होना ज़रूरी है कि सुर्खी या पाउडर की ऐसी तह जम जाए अगर चेहरे पर या गर्दन पर, जहाँ भी, कि उसके नीचे पानी न जाए, तो वज़ू और गुस्ल इसके उतारे बगैर नहीं होगा। तो मतलब मेकअप करने से पहले हमें वज़ू कर लेना चाहिए। मेकअप के बाद अगर वज़ू किया जाएगा तो वज़ू नहीं होगा, क्योंकि फेस पाउडर की एक तह होती है जो कि मुंह पर जम जाती है, तो उससे पहले वज़ू कर लेना बेहतर है। और कुछ लोग होते हैं जो मस्नूई बाल या विग का इस्तेमाल करते हैं सर पर, तो जब तक उसको नहीं उतारेंगे मसा नहीं होगा आपका। चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज है वज़ू में, और अगर उस विग पर वज़ू किया जाए, मसा किया जाए, तो वो मसा जायज़ नहीं होगा। नाखून पॉलिश, जिसको नेल पॉलिश बोलते हैं, वो भी लगाने से वज़ू और गुस्ल नहीं होता, तो परहेज़ करना चाहिए हमें नेल पॉलिश लगाने से, क्योंकि नमाज के लिए वज़ू करना ज़रूरी है और वज़ू के लिए नेल पॉलिश का लगा हुआ ना होना ज़रूरी है, तो परहेज़ करना चाहिए। एक और मसला पेश आता है, जो लोग सफ़र बहुत ज़्यादा करते हैं कि रेलगाड़ी में या हवाई जहाज़ में जो पानी मौजूद होता है, वहाँ के पानी से वज़ू करना जायज़ है या नहीं है? तो ऐसे पानी से वज़ू करना जायज़ है, क्योंकि वहाँ कोई और सूरत नहीं बनती। एक नमाज के वज़ू से जितनी चाहें नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं, जायज़ है, मगर ताज़ा वज़ू करना अफ़ज़ल है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने वज़ू के चंद ज़रूरी मसाइल, वज़ू के मुस्तहब्बात, नवाक़िज़ वज़ू, मकरूहात वज़ू, इन सब के बारे में बात की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आप मज़ीद इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें।